جو شخص ظہر کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لے گا، اس کی قبر کشادہ ہو جائے گی اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ قیامت تک تاریکی دور ہو جائے گی اور اس کی قبر میں نور ہی نور برسے گا انشاءاللہ۔ وہ تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک ایک ایسے موقع پر پیش آیا جب فصلیں پک چکی تھیں، گرمی کا موسم تھا اور سفر لمبا تھا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ کسی بھی غزوہ پر جاتے ہوئے اپنے ہدف کا اعلان نہیں کرتے تھے تاکہ دشمنوں کو کسی چیز کے ذریعے خبر نہ ہو جائے، مگر تبوک کا سفر کیونکہ رومیوں سے جنگ کے لیے تھا، اس کے لیے شام کی سرحد تبوک تک جانا تھا۔ 1 ماہ کا سفر تھا اور واپسی پر بھی 1 ماہ لگنا تھا، جبکہ وہاں کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں تھا، اس لیے کہ قیصر روم خود 1 لاکھ فوج لے کر شام میں پہنچ چکا تھا اور مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ مگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حملے کا موقع دینے کے بجائے خود وہاں جا کر سرحد پر اس مقابلہ کرنا چاہتے تھے۔ مقابلہ بہت بڑی زمینی طاقت سے تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام اعلان کر دیا اور واضح طور پر بتا دیا کہ رومیوں کے مقابلے میں جانا تاکہ سب لوگ پوری طرح تیار ہو جائیں۔ حکم یہ تھا کہ جو بھی لڑنے کے لیے قابل ہے وہ ساتھ چلے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ میں پوری طرح سے تیار تھا، دونوں سواریاں بھی خرید رکھی تھی اور ویسے بھی ٹھیک حال میں تھا، لیکن روانگی کے موقع پر مجھ سے سستی ہو گئی کہ آج تیاری کرتا ہوں، کل سارا سامان خریدوں گا، اور اسی آج کل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو گئے۔ پھر بھی مطمئن تھا کہ اچھی سواری رکھتا ہوں، 1-2 روز بعد میں بھی روانہ ہوا تو پہلے سے جا ملوں گا، مگر سستی بدستور چلتی رہی حتیٰ کہ کئی روز گزر گئے اور میں نے یہ اندازہ کر لیا کہ اب میں نہیں جا سکوں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کے بعد مدینہ منورہ میں یا تو معذور لوگ رہ گئے تھے یا ایسے لوگ جنہیں ہم منافقین شمار کرتے تھے۔ مجھے اپنے آپ کو ان کے درمیان دیکھ کر شرمندگی سی ہوتی تھی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور دوران سفر ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ایک شخص نے کہا کہ اس کے وہ مزاج کی نزاکت اور نخرے نے روک لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے ٹوک دیا کہ مخلص صحابی ہیں، اس کے بارے میں ایسی بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کی خبر مل رہی تھی، مجھے فکر لاحق تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا عذر پیش کروں گا۔ اتنے میں تقریباً 3 ماہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے، جبکہ میں نے 1 روز پہلے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کوئی بہانہ نہیں تراشوں گا اور صاف صاف اصل بات عرض کر دوں گا، اس پر جو فیصلہ ہوگا وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے کر مسجد میں بیٹھے تو لوگوں نے آنا شروع کر دیا۔ جو لوگ قسم کے عذر بہانے کر کے غزوے میں اپنی غیر حاضری پر معذرت کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبول فرما لیتے، یہ کم و بیش 80 افراد تھے جنہوں نے ہمارے ہاں عام طور پر منافقین میں شمار کیا جاتا ہے۔ میں بھی حاضر ہوا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضب آلود تبسم کے ساتھ میرے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ میں ان کے ساتھ سفر پر کیوں نہیں گیا، جبکہ میری تیاری بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی بظاہر کوئی معقول بہانہ پیش کر کے وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطمئن کر سکتا ہوں، لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کل وحی کے ذریعے آپ کو اصل صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا، اس لیے سچ عرض کرتا ہوں کہ میرے کوئی عذر نہیں تھا اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بس آج کل کرتے کرتے سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو کیونکہ سچ بولا اس لیے تم اپنے بارے میں فیصلے کا انتظار کرو، اور عام مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہم حکم ثانی اس کے ساتھ بول چال اور لین دین بند رکھو۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے مدینہ منورہ کی سرزمین میرے لیے تنگ ہو گئی، نہ کوئی مجھ سے بات کرتا، نہ سلام کہتا، نہ سلام کا جواب دیتا اور نہ ہی میرے طرف متوجہ ہوتا۔ مجھے مدینہ منورہ کے دیوار اجنبی لگ رہے تھے اور میں اپنے ہی شہر میں انجانا مسافر ہو کر رہ گیا تھا۔ چند ہی روز میں میرا سانس گھٹنے لگا۔ میری پریشانی کی 2 بڑی وجہیں یہ تھی کہ ایک یہ کہ اگر اس دوران میرا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا جنازہ نہیں پڑھیں گے،
اور اگر خدا نخواستہ اس کیفیت میں خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل بسے تو میری باقی ساری زندگی اس سوشل بائیکاٹ کے ماحول میں گزرے گی۔ مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ دو اور صحابی حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس صورتحال سے دوچار ہیں، تو پریشانی کچھ کم ہوئی کہ میں اس سزا میں اکیلا نہیں ہوں، اور دونوں کمزور اور بوڑھے تھے، اس لیے گھروں میں بیٹھ گئے، جبکہ میں نسبتاً جوان اور صحت مند تھا، اس لیے مسجد نبوی میں نمازوں میں حاضری اور بازار میں آنے جانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک روز میں بازار جا رہا تھا تو دیکھا کہ شام سے آنے والا ایک قبطی تاجر آواز دے رہا تھا کہ کوئی بھی مجھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بتائے گا۔ بازار سے گزرنے والا کسی شخص نے اشارے سے میرے بارے میں بتایا کہ وہ جا رہے ہیں۔ وہ قبطی اگر مجھ سے ملا اور ایک خط پیش کیا جو غسان کے بادشاہ کی طرف سے تھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے سردار کے طرف سے ذلت اور توہین کا سامنا کر رہی ہو، حالانکہ تم محترم شخصیت ہو اور ایسے سلوک کے مستحق نہیں ہو، اس لیے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں سیاسی پناہ دیں گے اور عزت و اکرام کا معاملہ کریں گے۔ میں نے خط پڑھ کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ یہ کیا امتحان ابھی باقی رہ گیا تھا۔ میں اس قبطی کو ساتھ لے کر اپنے محل کے ایک تندور پر گیا جس میں آگ جل رہی تھی۔ میں نے وہ خط جلتی ہوئی آگ میں پھینک کر اس قبطی سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دینا کہ یہ اس کے خط کا جواب ہے۔ ہم مسلسل 40 روز تک اسی کیفیت میں رہے کہ ایک روز جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویوں نے یہ کہہ کر گھر میں رہنے کی اجازت لے لی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا تو روٹی پکانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کر اجازت دے دی کہ ضروری کاموں کے لیے تم گھر میں رہ سکتے ہو، لیکن تم ایک دوسرے کے قریب نہیں جاؤ گے۔ مجھے مشورہ دیا گیا کہ اس قسم کی اجازت میں بھی حاصل کر لوں۔ اگر میں نے کہا کہ میں جوان آدمی ہوں، نبھا نہیں سکوں گا، اس لیے میں نے بیویوں سے کہا کہ تم میکے چلی جاؤ اور کوئی فیصلہ ہونے تک وہی رہو۔ اس دوران میں مسجد نبوی میں جاتا رہا، نماز میں شریک ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا تھا، حاضری ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرتا اور منہ دوسری طرف کر کے کانی آنکھوں سے دیکھتا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری سوال کا جواب دیا، مگر ادھر مکمل خاموش رہتی تھی۔ اس امتحان و آزمائش میں شب و روز گزرے تھے کہ ایک روز میں نے اپنے چچا زاد بھائی گہرے دوست ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کے گھر چلا گیا۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قلبی محبت رکھتا ہوں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا تو اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس پر میں انتہائی مایوسی کے عالم میں روتے ہوئے اس کے گھر سے نکل آیا۔ ہمارے ساتھ مدینہ منورہ کے لوگوں کہ اس سوشل بائیکاٹ پر 50 راتیں گزر چکی تھیں اور ہماری پریشانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا کہ ایک روز میں فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوا کہ مجھے گھر کے سامنے کے پہاڑ سے آواز سنائی دی کہ اے کعب خوش ہو جاؤ۔ میں سمجھ گیا کہ ہماری معافی کا اعلان ہو گیا ہے، یوں کہ رات کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے معافی کا فیصلہ سورۃ التوبہ کی آیت کریمہ کے ذریعے صادر فرما دیا تھا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح نماز فجر کے بعد جب مسجد نبوی میں اس کا اعلان فرمایا تو دونوں حضرات مجھے اس کی خبر دینے کے لیے دوڑ پڑے، اور ان میں مجھے یہ خبر پہلے دینے میں مقابلہ ہو گیا۔ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑی راستے سے گزرتا ہوا میرے طرف تیزی سے آ رہا تھا، جبکہ دوسرا پیدل ہی پہاڑوں اور درمیانی راستوں سے ہوتا ہوا میرے گھر کے بالکل قریب جبل صلح تک پہنچ گیا۔ یہ صاحب حضرت حمزہ اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا کہ گھوڑ سوار ان سے پہلے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ جائے گا تو انہوں نے اسے پہاڑ سے میری گھر کی طرف رخ کر کے میرے لیے خوشخبری کی آواز لگا دی، جو مجھے فوراً پہنچ گئی اور وہ گھوڑ سوار پر سبقت لے گئے۔ میں دیوانہ وار گھر سے نکلا، اپنے کپڑے خوشخبری دینے والے کو انعام کے طور پر دیا اور خود پڑوسیوں سے مانگ کر کپڑے پہن کے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھرمٹ میں انتہائی خوشی کے عالم میں تشریف فرما تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس آزمائش میں سرخروف ہونے پر مبارکباد دی۔ میں نے
عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سچ بولنے کی وجہ سے یہ اعزاز ملا ہے، اس لیے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اور آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اس خوشی میں میرا سارا مال و جائیداد اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سارا نہیں، اپنے لیے بھی کچھ رکھ لو۔ میں نے عرض کیا ٹھیک ہے، خیبر میں ملنے والا باغ میں اپنے لیے روک لیتا ہوں، اس کے سوا باقی میرا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کا کوئی بھی وعدہ نہیں ہے۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے جہاں ہر کوئی کچھ وقت کے لیے آتا ہے اور پھر آخرکار ہر کسی کو لوٹ کر واپس جانا ہے۔ یہاں کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے رہا، سب چلے گئے اور ہم بھی ایک روز چلے جائیں گے، اور جس دن جانا ہوگا اس دن نہ کوئی دن کی روشنی بچے گی، نہ کسی انسان کی دوستی، نہ کسی کا مال، نہ سونا، نہ دولت، یعنی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بس جس ہم جائے گا اور انسان کے ساتھ وہ سارے اعمال جائیں گے جو اس نے اس دنیا میں کیے رکھے ہوں گے۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ جب آنکھیں بند ہوگی مگر حقیقت کھل جائے گی، ہاتھ بند ہو جائیں گے مگر حساب کھل جائے گا، زبان بند ہو جائے گی مگر اعمال بولیں گے۔ ناظرین کرام، ہم ایک ایسی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جو اٹل ہے، جس کی کوئی طاقت، کوئی سی قسم کی ٹیکنالوجی نہیں روک سکتی، اور وہ منزل ہے قبر۔ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن ضرور جانا ہے اندھیری خاموشی قبر میں، ہے جہاں کوئی چراغ نہیں، کوئی ہم سفر نہیں، کوئی سانس لینے کی کھڑکی نہیں، صرف مٹی ہوگی، تنہائی ہوگی اور اعمال کا بوجھ ہوگا۔ اگر انسان دنیا میں غفلت میں رہا، اللہ کو بھول گیا، دنیا کی دوڑ میں لگ گیا، صرف دنیا ہی کمانے میں لگ گیا، تو یہ قبر اس کے لیے ایک دردناک عذاب بن جائے گی، اور وہ قبر جو مٹی کا گڑھا ہے وہ جہنم کا گڑھا بھی بن سکتی ہے۔ وہاں پسلیاں ایک دوسرے میں دس جائیں گی، وہاں سوال ہوتے ہیں، وہاں منکر نکیر آتے ہیں، سخت پیر والے فرشتے دیکھ کر نبیوں کے دل بھی کانپے۔ وہ سوال کریں گے اور اگر زبان رک گئی، اگر جواب نہ دیا جا سکا، تو پھر وہ قبر ایک دردناک اندھیرے میں بدل جائے گی۔ وہاں خوشی ختم، وہاں سکون ختم، وہاں صرف ڈر، خوف اور تنہائی ہی تنہائی۔ لیکن ناظرین کرام، اگر کسی نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا ہوگا، کسی نے نماز کے بعد صرف 2 منٹ نکالے ہوں گے اور یہ بابرکت تسبیح پڑھی ہوگی، تو یہ تسبیح اس کی قبر میں سب سے بڑی روشنی بن کر اترے گی۔ یہ تسبیح قبر کی مٹی کو چمکاتی ہے، یہ فرشتوں کو نرم کر دیتی ہے، یہ تسبیح قبر کے مشکل سوالات کو آسان کر دیتی ہے، اور یہ قبر کو جنت کے باغوں میں بدل دیتی ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے گا اور آسانیاں فرمائے گا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ کوئی معمولی سی تسبیح نہیں، بلکہ یہ وہ تسبیح ہے کہ جو قبر میں فرشتوں کے سوالات کے جواب دینے کے لیے ساتھ ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ تسبیح اندھیری قبر میں اس طرح چمکے گی کہ جس طرح اندھیری رات میں چاند پوری آب و تاب سے چمکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ عمل ہمیں دنیا میں صرف 2 منٹ کا لگتا ہے، مگر قبر میں ہمارے لیے قیامت تک کا نور بن جاتا ہے۔ اس کے الفاظ سادہ ہیں مگر ان کی حقیقت بہت گہری ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کی بڑی مہنگی تعلیم دلواتے ہیں، اچھی سے اچھے یونیورسٹی میں، اچھے سے اچھے سکولوں میں داخلہ کرواتے ہیں، لیکن کیا ہم نے انہیں یہ وہ عمل سکھایا جو ان کی قبروں کو روشن کرنے کا باعث بنے گا، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں فرمائے گا اور آخرت میں بھی آسانیاں فرمائے گا؟ کیا ہم نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا؟ اکثر لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے کہ دنیاوی کاموں کے باعث وقت نہیں ملتا، تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں وقت قبر میں ملے گا؟ اگر آج وقت نہیں تو پھر کب ملے گا؟ جب سانس بند ہو جائے گی، جب زبان خاموش ہو جائے گی، جب دل دھڑکنا چھوڑ دے، تب نہیں دوستو، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے انسان کے پاس کہ وہ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوار لے۔ اگر ساری زندگی دنیا کا ہی رہا تو پھر آخرت میں بہت پچھتائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر تنہا نہ ہو، ہماری قبر روشن ہو، ہماری قبروں میں سے خوشبو مہکے، ہماری قبر میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو، نہ کہ جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی ایک گڑھا، تو بس پھر اس ایک چھوٹی سی تسبیح کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ وہ تسبیح ہے بندے کے ساتھ اس کی قبر میں اترے گی، یہ وہ تسبیح ہے کہ جو قبر کی تاریکی اندھیروں میں روشنی بنے گی، اور یہ وہ تسبیح ہے کہ جو بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی آخرت کو سنوار دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے، ہم یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہمارا اصل ٹھکانہ آخرت ہے، نہ کہ دنیا۔ اس لیے ہمیں اپنی آخرت کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں کب آ جائے۔ ہمیں اپنی دنیا کے لیے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ اس لیے نماز ظہر کے بعد یہ ایک خاص تسبیح کو اپنا معمول بنا لے۔ یہ تسبیح قبر کو کشادہ کرتی ہے اور قبر کو نور سے بھر دیتی ہے۔ اس تصویر کو پڑھنے سے منکر نکیر کے سوالات آسان ہو جاتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت تسبیح کی برکت سے قبر کو جنت کے باغات کے مانند بناتا ہے۔ یہ تسبیح بندے کی زندگی میں سکون کا ذریعہ بنتی ہے، راحت کا ذریعہ بنتی ہے، یہ درجات کو بلند کرواتی ہے۔ جان لیجئے کہ وہ بابرکت تسبیح ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد لاڈلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ تسبیح بہت زیادہ پسند ہے۔ جو شخص بھی اس تسبیح کو پڑھتا ہے وہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ شخص بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وہ بابرکت تسبیح کون سی ہے۔ جان لیجئے کہ وہ بابرکت تسبیح یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جان لیجئے کہ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ بابرکت کلمات ہیں جو دیکھنے اور بولنے میں تو انتہائی آسان ہے، مگر آخرت میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ یعنی یہ تسبیح زبان پر تو بہت ہلکی ہے مگر میدان پر بہت بھاری ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو کشادہ کرتا ہے اور اسے نور بخشتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کے نزدیک بہت بھاری ہے۔ یہ تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور اسے پڑھنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ترین ہوتا ہے۔ یہ تسبیح صرف کلمات ہی نہیں بلکہ ایمان کی اصل جڑ ہے جو ہمارے دل کی گہرائی سے نکلتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنتی ہے۔ جان لیجیے کہ آپ نے نماز ظہر کے بعد ان دو کلمات کو، اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ چاہیں تو ہر نماز کے بعد بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی، لیکن آپ نے نماز ظہر کے بعد خاص طور پر یہ لازمی اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، یقین مانیں کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان کر دے گا اور آپ کی آخرت میں بھی سنوار جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔